بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ شعیب یونس۔ ناظرین، موجودہ حکومت کے لیے غربت اور مہنگائی کے علاوہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہ چیلنج کون سا ہے، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں نے سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو دیکھی جس کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کسی ملک میں 2 سالوں میں تبدیلی نہیں آئی، ان کو سالوں لگے ہیں اپنا دنیا میں مقام بنانے کے لیے۔ ہمارا سامنے چائنا اور ترکی کی مثال موجود ہے، انہوں نے 25 سال سٹرگل کی ہے، پھر جا کے انہوں نے اپنا دنیا میں مقام بنایا ہے۔ لیکن ناظرین، ان کی گورنمنٹ کا مقابلہ صرف اور صرف غربت اور مہنگائی سے تھا، جس پر انہوں نے محنت کر کے قابو پا لیا۔ لیکن مجھے یہ بات آج افسوس سے کہنی پڑ گیا کہ ہمارا مقابلہ غربت اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ جہالت سے بھی ہے۔ لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے۔ ماضی کی حکومتیں غریب عوام کا پیسہ چوری کر کے باہر کے ملکوں میں ٹرانسفر کرتی رہی اور اپنا پیٹ بھرتی رہی، اور دوسری طرف غریب عوام بھوکے مرتے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی قوم کے دماغوں میں غلامی بھی بھر دی ہے۔ نواز شریف کو اسی کے دور میں سپریم کورٹ نے نااہل اقرار دیا تھا، اور اب اس کا چوری کیا ہوا مال ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستانی عوام اس کو اپنا لیڈر مانتی ہے، اور اس کے ساتھ مل کر چوری بچانے کے لیے یہ قوم ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہی ہے۔ تو ناظرین، آج میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ کیسے اپنے لیڈر کی چوری بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، اور پوری عوام کو یہ میسج دے رہا ہے کہ عمران خان کے دور سے پہلے، مطلب نواز الزرداری کے دور میں، اس نہر سے دودھ اور شہد بہتا تھا، اور سارے گاؤں والے اس نہر سے روزانہ جتنا چاہتے دودھ پیتے اور جتنا چاہتے شہد لیتے تھے۔ تو ناظرین، میں نے اسی وجہ سے بولا تھا کہ موجودہ حکومت کا غربت اور مہنگائی کے علاوہ عوام کو شعور دینے کی بھی سخت ضرورت ہے، اور یہ حکومت وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو ناظرین، کتنے افسوس کی بات ہے، یہ اپنے لیڈر کا ڈیفنس کرتے ہوئے قوم سے جھوٹ بول رہی ہے کہ اس نہر سے دودھ اور شہد بہتا تھا۔ تو ناظرین، میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے کسی کا ساتھ نہ دیں، کسی کا ڈیفنس نہ کریں۔ اگر عمران خان کی غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور اگر وہ کرپٹ انسان ہے تو ثبوت پیش کر کے اس کو نااہل کروائیں۔ لیکن اس طرح قوم سے جھوٹ بول کر اپنے لیڈر کا ڈیفنس نہ کرو۔ اور حیرت اس بات پہ ہے کہ یہ بندہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ پہلے بیماریاں نہیں تھی، جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے تب سے بیماریاں بھی مزید بڑھ گئی ہیں۔ یار، ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پالنے والا تو خدا ہے، جو بھی بیماری آتی ہے وہ خدا کی طرف سے آتی ہے۔ عمران خان کون ہوتا ہے ہمیں بیماری دینے والا؟ تو ناظرین، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے آس پاس لوگوں کو سمجھیں۔ اور میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیو لاتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔